Our next speaker in line جو ہیں ان کا ٹاپک ہے LGBTQ the silent invasion. اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا مسٹر شعیب مدنی صاحب کو. ہی از the director of شعور مدنی نیٹورک and he's been one of the greatest voices in the movement against the Transgender Act of 2018. شعیب صاحب پلیز تشریف لیں. جب سے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا اور اس پر ہم نے بات شروع کی تو دوسری جانب سے یہ بات بہت زیادہ زور و شور سے کہی جانے لگی کہ بھائی مولویوں نے جو ہے نا یہ پڑھا وڑا نہیں ہے اسے، وہ سمجھے نہیں ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے کیا. تو بس وہ بات جو ہے نا سن کے ہم نے اتنا پڑھ لیا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں. زیادہ ہی پڑھ لیا ہم نے اسے. اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے وہ ہے LGBT انویژن کی. تو اس کو ہم ذرا شروع کرتے ہیں کہ جیسے سہیل زندانی صاحب نے کہا کہ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو نیریٹو بلڈ اس وقت ہوگا جب ہم کنفیوز نہیں ہوں گے، ہم کلیئر ہوں گے اپنے آئیڈیاز میں، ہم اپنی آئیڈیالوجی میں کلیئر ہوں گے، بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. تو پھر ہم نیریٹو بلڈنگ کا کام کر سکتے ہیں، ادروائز ہم نیریٹو بلڈنگ نہیں کر سکتے. تو ہم بات کچھ چند سوالوں سے کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو پہلے ہم طے کر لیتے ہیں اور وہ ہم نے کی بھی ہیں. عام طور پر جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، کالا ہے، گورا ہے، افریقن ہے، امریکن ہے، تو کیا چیز کامن ہے؟ سملر کیا ہے ہم سب کے اندر؟ ایک بات، انسان ہے. یہی سوچتے ہیں. جب ہم یہ بات سوچتے ہیں تو پھر اگلی بات کہ ہم پیدا ہوئے تو ہم انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. کہ بھئی سب کے پاس ہے، یہ سب کی عزت نفس ہے اور سب کے پاس حقوق ہیں، سب کے رائٹس ہیں جو انسان کو ایک فنڈامنٹل رائٹس مل جاتے ہیں. اس کو ایگری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں ایگری. پھر ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس یونیورسل ہوتے ہیں، سب کے لیے ہیومن رائٹس، کوئی قید نہیں ہے اس میں. کسی مذہب کا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، ہیومن رائٹ سب کے لیے برابر ہیں، یونیورسل ہیں. اور دوسری بات جو ہم کہتے، سمجھتے، سنتے رہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں ان چیزوں سے؟ تو ان باتوں سے ہم کامنلی ہم سب جو ہے وہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کو، اور آپ بھی شاید کرتے ہوں گے، کہ اسلام انسانوں کی غلامی سے خدا کی غلامی میں لینے کے لیے آیا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یہی بات ہے، یہی سمجھتے ہیں. پھر ہم بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو ووٹ دیا، یہ ہمارے ووٹ سے مقتدر حلقوں میں پہنچے، ایوانوں میں پہنچے، اب یہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، کبھی یہ کچھ کر رہے ہیں، کبھی روڈ بلاک کر دیتے ہیں. یہ ہمارے نمائندہ ہیں، یہ عوام کے نمائندہ ہیں، یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، یہ تو ہمارے نمائندہ ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہم کہتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ 4-5 باتیں میں نے جو عرض کی، یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اسے اچھا سمجھتے ہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ یہ ہیں جو LGBTQ بول رہا ہے. یہ اس سمجھ کے، اس شعور کا نتیجہ ہے
جو ہمیں یہاں تک لے کے. ہم انویٹ کیسے ہوئے؟ ایسے نہیں ہوئے. ہم پر یہ جو تہذیبی یلغار ہے یہ ایسے نہیں آ گئی کہ کوئی آ گیا ہے، کوئی ایجنڈا ہے اور بس وہ ایجنڈا جو ہے ہم پر امپوز کر دیا گیا ہے. بہت دھیرے 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 ہماری نسلوں کی سوچ اور فکر کو بدل دیا گیا ہے، اور ہم نے بھی باخوشی ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا شعور نہیں ہے. یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی یہ بنیاد ہے LGBTQ کی. اب وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات کہ جب میں نے کہا کہ ہم چاہے کرسچن ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے وہ افریقن ہے، امریکن ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ انسان ہے. آپ نے کہا بالکل کامن سملر بات ہے. ہم نے کہا کہ وہ انسان ہے، انسانیت جو ہے وہ سملرٹی ہے ہمارے اندر. اسلام کیا نظریہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا. اسلام کی بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے. کیا آپ اپنی مرضی سے انسان بنے؟ کیا یہ پتھر اپنی مرضی سے پتھر ہے؟ کیا چاند اپنی مرضی سے چاند ہے؟ تو یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں. تو مخلوق ہونے میں ہم سب سملر ہیں، ہم سب برابر ہیں. ایک پتھر بھی، ایک چاند، سورج، سب کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. تو ہم سملر کس چیز میں ہیں؟ مخلوق ہونے میں سملر ہیں. تو جب ہم مخلوق اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں تو کوئی خالق بھی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں حقوق العباد. ہم ہیومن رائٹس مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا تقاضا کرتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کسی بھی طرح ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے ایمان سے کمپیٹیبل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ شروع ہی آگے سے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ فلینتھروپسٹ نکلے. ایدی صاحب وہ بات کرتے تھے کہ میرا مذہب انسانیت ہے. اور اب ہمارے شیپا صاحب بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مذہب انسانیت ہے. تو یہ جو LGBTQ ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم انسان ہیں. اور جو آپ نے دوسری بات ہم نے جب ڈسکس کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. تو آپ نے کہا ہاں یہ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی پہلی آرٹیکل ہے، پہلا آرٹیکل ہے، یہ پہلی بات ہے، پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز اس وقت پوری دنیا میں LGBTQ+ کی حمایت میں اور اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے میں سب سے بڑی فورس ہے. اور اس نے باقاعدہ فری اینڈ ایکول، یونائٹڈ نیشنز فری اینڈ ایکول کے نام سے ایک پورا اپنا ایک یونٹ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک پوری آرگنائزیشن کھڑی کی ہوئی ہے. اور آپ جا کے نیٹ پہ دیکھیں اور وہ ہے UNFE. اور وہاں پر ٹاپ کے اوپر یہی بات لکھی ہے کہ آل ہیومن بینگز born free and equal in dignity and rights. اور اس بات سے انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ LGBTQ جو ہے یہ ایک ہیومن رائٹ ہے. اور یہ بھی ایسے ہی قابل عزت ہیں جیسے کوئی ایک عام شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے یا کوئی عام جو اپنی بائنری آئیڈینٹی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اسی سے پروف کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مائنڈز کو نہیں سمجھ سک رہے کہ جو مائنڈز ہمارے پورے اسٹرکچر میں ڈال دی گئی ہیں. اب
بات یہ ہے کہ اس پر اس طرح سے بات کرنے سے، جیسا کہ سہیل زندانی صاحب نے کہا کہ دماغ میں بندر آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر اس طرح سے بات نہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان بنیادی مباحث پر بات کرنی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا، اپنی قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ کلیئر ہو جائیں، اپنے کنفیوژنز کو دور کر دیں. اور ہم کسی بھی طرح سے اب امپلیسٹلی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں ایکسپلیسٹلی بات کرنی ہے کہ فریڈم، جیسے یہ فریڈم کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں کہ فریڈم کیا چیز ہے. دیکھیں یہ ورلڈ ویو سے سب چیزیں لنک کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں LGBT اور ہیٹروسیکشل ہونا، اسٹریٹ ہونا، یہ سب چیزیں ورلڈ ویو سے لنک کرتی ہیں. ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں ہوں، یہ دنیا کیا کس لیے ہے، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ورلڈ ویو ہوتے ہیں، اور جسے ہم اپنی اسلامی علمیت میں عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو لنک کریں گی وہ سب کی سب آتی ہیں ورلڈ ویو سے آتی ہیں. جن لوگوں کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ جیسے ڈیکارٹ نے کہا، ایک فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ آئی تھنک دیئرفور آئی ایم، کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں، میرا وجود اس لیے ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں. تو اس نے جب یہ بات کہی تو اس کی بات کو پھر آگے لے کر یہ چلے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دماغ ہے اور ہمارے پاس سینسز ہیں، تو ہمارے سینسز جو معلومات ہمارے دماغ کو دیتے ہیں، ہم ان سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو ہم سب انسان، سب کے پاس دماغ ہے اور سب کے پاس سینسز ہیں، تو سب اپنا یہ کام خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی خارجی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اوپنلی ڈینائل ہے وحی کا، بالکل صاف ستھرا، بالکل واضح بات ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کسی چیز کو بھی لینے کے لیے یہ نظریہ تیار نہیں ہے. اسے ہی یہ فریڈم کہتے ہیں، اسے ہی آزادی کہتے ہیں. آزادی کے آپ جتنے ترجمے کر لیں فریڈم کے، وہ سب غلط ہوں گے. کیوں کہ اصطلاح اور ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے اس کو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اسے لٹرلی آپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اسے اس کی پوری تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. تو یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی، فریڈم، ایکولیٹی اور پروگریس، ان تینوں کو سمجھے بغیر آپ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو ورلڈ ویو ہمیں پہلے کلیئر کرنا پڑے گا. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. وہاں پر فری سے یہ مراد ہے کہ آپ کسی کے پابند نہیں ہیں. آپ اپنی طرف سے جتنی تعریفیں کرتے رہیں فریڈم کی، وہ سب رانگ ہوگی، وہ سب غلط ہوں گی. آپ کو اصل جس نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ آخر یہ فریڈم کیا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی عقل، اپنی ریشنالٹی کو استعمال نہیں کر رہے اور خارجی ذرائع سے آپ ڈیوائن چیزوں کو لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے اس سے لے رہے ہیں، وحی کو لے رہے ہیں، رسول اللہ کی بات کو لے رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ جو لے رہے ہیں یہ آپ نہیں خود سوچ رہے، آپ کہیں اور سے لے رہے. تو ہیومن بینگ وہ ہوتا ہے جو خود سوچتا ہے، خود اپنا فیصلہ کرتا ہے. یہ تعریف آپ کو اس پورے دائرے سے، ہیومن بینگ کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہے. آپ ہیومن بینگ نہیں ہیں کیونکہ آپ خارج سے، باہر سے ڈیوائن وحی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ ہیومن بینگ ہی نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں UNDP، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کام کرتا ہے، اور جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ابھی بنا ہے اور جو اس طرح کے ایکٹس بنتے ہیں، جو ہیومن رائٹس ہماری منسٹری ہے اس کے تحت باقاعدہ یہ UNDP کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب اس کے تحت ہماری منسٹری کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہ باقاعدہ اپنی، اگر ان کی 2000 کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، جو ہیومن رائٹس کی رپورٹ انہوں نے لکھی ہے اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا مقصد ہے کہ تمام ملکوں میں ان کے دستور اور آئین کے اوپر ہیومن رائٹس کو غالب کیا جائے. ہیومن رائٹس کے ماتحت ہونے چاہیے سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنز.
اور کوفی عنان نے اسی 2000 میں اسی رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کے جنرل سیکرٹری یہی تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ملک ہیومن رائٹس کو فالو نہیں کرتا ہے اور اپنی ساورنٹی کی بات کرتا ہے اور ہیومن رائٹس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر انٹرونشن, ملٹری انٹرونشن بھی کرنا چاہیے. اور اس وقت انہوں نے افغانستان اور سوڈان کی بات کی, یہ رپورٹس میں لکھا ہوا ہے واضح. تو آپ کو وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کیوں بلا وجہ زبردستی اپنے آپ کو ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ ہم ہیومن رائٹس کو نہیں مانتے, ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ بھائی میرے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے, کسی کی سیکشول اورینٹیشن یہ ہے, کسی کا رجحان ہے اس طرف, تو ٹھیک ہے, اس کا رجحان ہے, اس کو کرنے دو, وہ فری ہے. تو اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی فری ہے تو کیا کوئی قانون نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ تو ہاں, فریڈم کی اخلاقیات ہیں, فریڈم کی اخلاقیات بھی فریڈم ہے, فریڈم کی اخلاقیات بھی فریڈم ہے, فریڈم کی حد بھی فریڈم ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بھائی اپنا مکہ گھماؤ, جتنا گھمانا گھما سکتے ہو, لیکن دوسرے کی ناک تک, ناک پہ نہیں لگنا چاہیے. آپ کی لمٹ یہ ہے, آپ کی آزادی دوسرے کی آزادی کو متاثر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے آزادی متاثر ہوگی. سمپل کر لیں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں چوری کروں تو وہ چوری نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ دوسرا چاہتا ہے کہ میرا مال رکھنے کی جو آزادی ہے وہ مجھ سے سلب نہ ہو. اگر وہ چوری کرے گا تو اس کی آزادی ختم ہو جائے گی, اور خود اس کی اپنی مال رکھنے کی آزادی بھی اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. اس لیے چوری بری چیز ہے, یہ اس کی لاجک ہے. اور اگر کوئی زنا بالرضا کرنا چاہتا ہے, وتھ کانسنٹ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کسی دوسرے زنا بالرضا کرنے والے کی فریڈم کو ڈسٹرب نہیں کر رہا. تو یہ اس کا اصول ہے. اور جو رول آف لا کی بات کی جاتی ہے, جیسے آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے, تو جا کے پڑھیں, صاف لکھا ہے کہ رول آف لا ہیومن رائٹس ہے, ہیومن رائٹس ہی رول آف لا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. تو مطلب یہ کہ آپ نے فریڈم کو فالو کرنا ہے, مطلب یہ کہ آپ نے ایکولیٹی کو فالو کرنا ہے, مطلب یہ کہ آپ نے پروگریس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے, آپ ہیومن رائٹ مانتے نہیں ہیں, تو آپ ہیومن ہی نہیں ہیں, آپ ہیومن بینگ ہی نہیں ہیں. اب یہ جو نظریہ آگے چلا, تو آپ کو پتہ ہے فیمنزم کو بھی ہمارے یہاں پر ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا, اور ہمارے لوگوں نے اسے بھی 1989 سے یا کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ پورا بالکل یعنی کہ اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف. بھئی دیکھیں, علم حاصل جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد ہوتا ہے؟ علم کیا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو علم کوئی اسکل ہوگی, یا تو کوئی نظریہ ہوگا, آئیڈیالوجی ہوگی. یہ جو فیمنزم ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی اسکل ہے؟ یہ آئیڈیاز ہیں. تو ہم اپنی آئیڈیالوجی سیکھیں گے یا ہم دوسروں کی آئیڈیالوجی سیکھیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ دوسرے کی آئیڈیالوجی سیکھتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو کیا آپ اس مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں؟ نہیں. ہمارے جو گولز لکھے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, وہ یہ گولز نہیں ہیں. اس کے گولز یہی ہیں کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو فیمنزم کے عقیدے کے ساتھ ہوں. اور فیمنزم کا جو پہلا عقیدہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ سیکس اور جینڈر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. انہوں نے اس کو الگ کر دیا. اصل میں بات یہ تھی کہ بھائی ایکولیٹی کے ساتھ یہ شروع ہوئی تھی تحریک فیمنزم کی, کہ عورت اور مرد برابر ہیں. برابر تو ہو نہیں سکتے جتنا بھی کچھ کر لیں. تو پھر انہوں نے کہا بھائی ایکولیٹی کیسے ہوگی. وہ کرتے کرتے چونکہ انہوں نے کسی ڈیوائن علم کے ساتھ تو چلنا نہیں ہے, کیونکہ 200 سال سے جو یورپ اور مغرب کی تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر اب ریشنالٹی کو لے لیا ہے, وہ صرف عقل کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں وہ عقل کی بھی بات نہیں ہوتی ہے, جیسا کہ یہ نتیجہ ہے اس کا. تو یہ جو
چیز آ رہی ہے جی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن میں آ گئی ہے, ہم نے خود لیا ہے. تو فیمنزم نے پھر جب ایکولیٹی کی بات کی اور ایکولیٹی جو ہے پھر نہیں پاسبل ہو سکی, تو انہوں نے کہا کیا چیز ہے جو بیچ میں مسئلہ کرتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ مرد اور عورت, جینڈر. تو انہوں نے کہا کہ اس جینڈر کو ہی ختم کر دینا چاہیے. اور اس جینڈر کو جب توڑا انہوں نے, تو ظاہر سی بات ہے بائنری کے بعد جیسے بتایا کہ نان بائنری لگا دیا. تو نان بائنری سے کیا ہوا کہ پھر اب جینڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ جینڈر جو ہوتا ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹ ہوتا ہے. ایک چیز کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی میں لڑکا ہوں تو اس لیے میں لڑکا ہوں. تو انہوں نے بایولوجی کو بالکل چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بایولوجی جو ہے وہ تو سیکس ہے, اور جینڈر جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے سوشلی, معاشرتی رویوں سے کنسٹرکٹ ہوتا ہے. یہ جو اب انہوں نے اس کو ڈی اٹیچ کیا, اور اسلام نے تو اس کو بالکل اٹیچ رکھا تھا, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی تھیں. تو اس پہ پھر انہوں نے 3 چیزیں مزید نکال لیں اس کو توڑ کے. انہوں نے کہا کہ بھائی سیکشول اورینٹیشن ایک ہوتی ہے کہ انسان کی ایک سیکس کی خواہش ہوتی ہے, تو وہ ایک رجحان ہے اس کا, وہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جینڈر آئیڈینٹی ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جینڈر ایکسپریشن ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کسی کی جینڈر آئیڈینٹی میل ہو تو اس کا ایکسپریشن بھی میل ہو. جینڈر آئیڈینٹی کو بھی انہوں نے بالکل اوپن رکھا, فری رکھا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی میری میل ہو اور میں چاہوں تو اپنا ایکسپریشن فیمیل کا لے لوں. سیکس میل ہو, چاہے تو ایکسپریشن فیمیل کا لے لوں, چاہے تو جینڈر آئیڈینٹی فیمیل کی لے لوں, چاہے تو ایکسپریشن نہ لوں, چلے گا. تو انہوں نے 3 کو جب بالکل الگ الگ کر دیا, تو اس سے ہمارے جو اسلام کے بنیادی جو ساری جو بنیاد ہے پوری کی پوری وہ گر جاتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, اسلام میں جینڈر, جنس کے حقوق نہیں ہوتے, احکام ہوتے ہیں. جنس کے احکام ہوتے ہیں. مطلب ایک خاتون ہے, اسے نماز پڑھنا ہے تو وہ عورتوں کی طرح نماز پڑھے گی. پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے تو وہ عورتوں کی طرح اس کے جو احکام ہیں عورتوں کے لیے دیے گئے وہ ہوں گے. چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیوی ہے. عورت ہے تو احکام, روزہ رکھنے کا جو حکم ہے تینوں کے لیے برابر ہے, عورت ہے. لیکن حقوق میں الگ الگ ہے. بیوی کا حق ماں کے حق سے الگ ہے, بہن کا حق سے الگ ہے. تو اسلام کی جو یہ بنیاد ہے احکامات کی, یہ اس سے بالکل گر جائے گی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ ٹرانسجینڈر بن گیا, تو کہتا ہے میں ٹرانسجینڈر ہوں. بایولوجیکلی وہ میل ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں فیمیل ہوں. اب اس پہ حکم کون سا لاگو ہوگا؟ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ نے لکھا تو اس نے جو شریعت کا وراثت کا حکم ہے وہ اس پہ لگا دیا عورت کا, کہ اس نے عورت اپنے آپ کو کہا ہے تو اس کو عورت مان لیا جائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہم پر فرض کیے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں, اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس نظریے کے ساتھ, ٹرانسجینڈر کے نظریے کے ساتھ, تو احکامات کی پوری عمارت ہی گر جائے گی. تو آپ اسلام کے بنیادی جو ارکان اسلام ہیں اس پہ عمل پیرا ہی نہیں ہو سکتے. اسلام نے اسی لیے جنس جو ہے وہ صرف 2 ہی بس, مرد اور عورت, میل اور فیمیل. اس کے علاوہ قرآن نے کہیں سے بات ہی نہیں کی, کوئی اور ہے ہی نہیں, کام کسی اور کے لیے نہیں. تو جو یہاں پر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر, تو اصل میں یہ ایک دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے حقوق کی بالکل بات نہیں کر رہے, بلکہ ان کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ ایک شخص جو برتھ ڈیفیکٹڈ ہے, تو آپ اس کو اپنے ساتھ اگر رکھتے ہیں, چاہے وہ نابینا ہے, چاہے وہ اسے اور کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہے, تو اسے اچھا فیل ہوگا, یا آپ اس کو الگ نکال دیں گے تو اچھا فیل ہوگا اس سے؟ میں نے خود بہت سارے ایسے لوگوں سے جو برتھ ڈیفیکٹڈ ہیں سیکشولی, جب ان سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو یہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ہجڑا نہ بولے, کوئی ہمیں خواجہ سرا نہ بولے, کوئی ہمیں خسرا نہ بولے, ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے. لیکن معاشرے نے ہمیں ایسا بنا دیا, تو ہم ایسے بن گئے ہیں. تو ہمیں یہ فیل
یہ فیلنگز ہمارے لیے بہت ہی بری ہیں کہ کوئی ہمیں ایسے چھیڑتے ہیں, ہمیں بولتے ہیں اس طرح. اسلام نے تو انہیں بائنری میں رکھا کہ اگر اس کی جو اس کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں, جو اس کے ہارمونز ہیں, وہ اگر فیمیل سائڈ پہ ڈومیننٹ کرتے ہیں تو اسے فیمیل آئیڈینٹی دے دی جائے گی, اور اگر میل سائڈ پہ ڈومیننٹ کر رہے ہیں تو وہ اسے میل آئیڈینٹی دے دی جائے گی. تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ انکلوژن اچھا ہے, یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل ہی الگ رکھا جائے اور ان کے لیے ساری چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پر ہمارے دوست ہیں اویس منگل والا, انہوں نے بہت اچھا ایک انٹرویو کیا, یہی ٹرانس لائی کی ایک بہت لیڈر ہیں نایاب سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر بھائی باتھ روم میں جانا ہوگا تو پھر کیا کریں گے اگر کوئی ٹرانسجینڈر بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ مرد کے باتھ روم میں جائے گا یا عورت کے باتھ روم میں جائے گا. تو اس نے کہا کہ وہ پھر ایسا کریں گے, وہ اس کے لیے الگ باتھ روم بنائیں گے. تو بولا وہ کیوں؟ بولا نہیں وہ ہمارے یہاں کے نارمس کے خلاف ہے. اب یہ انٹرنیشنل لا کو بھی نہیں مانتے ہیں, انٹرنیشنل ڈیفینیشنز کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور شریعت مطہرہ کی جو ڈیفینیشن شریعت نے بتائی ہیں اس سے بھی نہیں مان رہے. باہر تو یہ مسئلہ ہے, یہ سوال ہے, بڑی پالیٹکس اس کے اوپر چل رہی ہے کہ ٹرانس وومن از اے ریئل وومن. اس کو منانے کے لیے بہت پوری طاقت لگا رہے ہیں. اور یہاں پر بھی آدھا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرانس وومن از اے ریئل وومن. وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وراثت کا پورا رائٹ دے رہا ہے, اس کو فیمیل انسٹیٹیوشنز کے اندر جانے کے لیے پوری اجازت دے رہا ہے, اسے تعلیم کا وہی موقع دے رہا ہے, اسے ووٹ کا وہی حق دے رہا ہے جو ایک عورت کا حق ہوتا ہے. وہ سارے حقوق عورتوں والے دے رہا ہے اسے. لیکن جب باتھ روم کی بات آئی تو اس نے وہاں پر یہ کھڑا کر دیا مسئلہ. اب اس سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی وہ مرد کے باتھ روم میں جائے, عورت کے, اس نے کہا کہ وہ ایک تیسرا ٹرانسجینڈر کا باتھ روم بنا لیں گے. ٹرانسجینڈر کے اندر بھی انہوں نے ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے, جو نادرا نے اپنا ایک پورا بنایا ہوا ہے فارم. ہم جاتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے, ہم تو ہمیں دیکھ کے وہ ایسی ڈال دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی کہے تو ان کے پاس 5 آئیڈینٹیٹیز ہیں وہاں پہ, 5 جینڈر آئیڈینٹیٹیز. ایک ہے میل یونخ, فیمیل یونخ, یونخ کہتے ہیں خصی ہونا, یعنی کہ بندہ جو ایبلٹی نہیں رکھتا, اور ایک ہے یونی سیکس. آپ نے یونی سیکس سنا ہوگا, وہ تو کپڑے بچوں کے لیے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ یونی سیکس بھی ہمارے اسلامی عقیدے کے حساب سے, اسلامی تاریخ کے حساب سے, اسلامی علمیت کے اعتبار سے یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ بچوں کے کپڑے میں بھی اور بڑوں کے کپڑے سب میں مرد اور عورت کو الگ الگ ہی بالکل رکھنا چاہیے. اور یہی اس کی بنیاد ہے, آگے جا کے یہی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو انہوں نے 5 جو ہے وہ جینڈر آئیڈینٹیٹیز جو ہے وہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں. تو کیا پھر الگ باتھ روم میل یونک کا الگ بنائیں گے, میل ٹرانسجینڈر کا, پھر فیمیل ٹرانسجینڈر کا, پھر یونی سیکس کا, تو ایسے تو 5 باتھ روم بن جائیں گے. اور پھر یہ سلسلہ رکنے والا تو نہیں ہے, یہ تو آگے چلتا ہی رہے گا. تو اس طرح کے سوشل پرابلمس تو بہت سارے آئیں گے, اور یہ پورا ڈیزاسٹر یورپ میں اور امریکہ میں چل رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تو ابھی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ تو لڑ رہے ہیں وہ, وہاں پہ یہ پوری پالیٹکس اس کے اوپر چل رہی ہے. اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ان باتوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھائی ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان اس سے بالکل مختلف ہے. ہم کسی فریڈم کو نہیں مانتے. ہم عبد ہیں, ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم بندے اور عبد ہونے کی وجہ سے پابند ہیں اللہ کے احکامات کے. سمپل. ہم حقوق العباد کو مانتے ہیں, ہم ہیومن رائٹس کو نہیں مانتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سنگل نیشنل کریکلم بھی بنا, 2007 کا ایک کریکلم چل رہا تھا, پھر یہ جب 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سنگل نیشنل کریکلم لے کے آئیں گے. تو جب وہ سنگل نیشنل کریکلم لائے تو انہوں نے بھی جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, اصل میں ریاست مدینہ کو بھی ہم صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکے کہ ریاست مدینہ کیا بنے گی. تو انہوں نے ریاست مدینہ بناتے انہوں نے کہا کہ 5ویں کلاس میں ہی سوشل اسٹڈیز میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے, وہ آپ نے ڈالنا ہے, اس کو ایڈ کرنا ہے, بچوں کو بتانا ہے ہمیں. کیوں بتانا ہے ہمیں؟ 5ویں کلاس کے بچے کو ہم کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ نارملائز کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو, اسے ہم نے فرض اور واجب کا درجہ دیا ہوا ہے. اس کے خلاف بات کرتے ہوئے اب لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم کیسے ہی بات کریں ہیومن رائٹس کے خلاف, کیسے بات کریں ہم ڈیموکریسی کے خلاف, کیسے بات کریں ہم فریڈم کے خلاف. 75 سال سے جب آپ نے بات ہی نہیں کی تو اب آپ بات نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ ہمارے مذہبی طبقے نے بھی اس کو سنجیدہ سے نہیں لیا اور ایکسپلیسٹلی اسے ریجیکٹ نہیں کیا. جب اسے ریجیکٹ نہیں کیا اور اس کا جواز ہم اپنی کتابوں سے پروف کرنے لگے
اور ایسی باتیں آپ کے سامنے آنے لگیں کہ بھائی اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ غلامی سے نکال کر, بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے, اور اسے ہم بہت کلیپنگ کر کے اچھا کہہ رہے ہیں, زبردست, یہ تو بہت اچھا کام ہے. تو نظریاتی بنیادیں ہماری ڈھہ چکی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایگلیٹیرین معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے؟ اسلام نے کبھی قائم کیا ہے ایگلیٹیرین معاشرہ؟ مساواتی معاشرہ کبھی قائم کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. درجہ بند معاشرہ رکھا ہے, اسٹریٹیفائڈ معاشرہ رکھا ہے ہمیشہ. ہم کیوں ان کی آئیڈیالوجی سے اتنے زیادہ مرعوب ہیں کہ اپنے بنیادی عقیدوں کو ہم خود گرا رہے ہیں؟ جب ہم گرا دیں گے تو پھر ہم اس پر اپنی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, ہم ان کی بنیادوں پر انہی کی عمارت کھڑی کریں گے, اور یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ اسی عمارت کے ہیں, اور یہ چیزیں لگیں گی خود بخود وہاں پر. تو ہمارا پورا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے, کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے عملاً ہم ایک لبرل سوسائٹی میں جی رہے ہیں. یہ ایک لبرل سوسائٹی ہے. یہاں کا آپ تعلیمی نظام دیکھیں, لبرل ہے. جیسے ذیشان صاحب نے بتایا کہ کیا کس طریقے سے جو ہے وہ کالجز اور اسکولز کے اندر بات ہو رہی ہے. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جنہیں ہم الیکٹ کرتے ہیں, وہ وہی ہوتے ہیں جو باہر سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, جو بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ بیچارے کچھ سمجھتے نہیں ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ دنیا نہیں چلا سکتے, انہیں کچھ بھی نہیں پتا. سیکولر علوم نے ہمارے علوم کی ویلیو جو ہے ہمارے ذہنوں سے نکال دی. میں اس دن بھی کہا تھا عاصم بھائی کے یہاں پہ کہ بھائی یہ اسکولز نے کیا کیا, آخر کیا کیا؟ یعنی کنونشنل اسکولز جو ہیں, سیکولر اسکولز ہیں, انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ وہاں پہ تو کوئی ایسا کفر نہیں. میں بھی اسی میں پڑھا ہوا ہوں, میں کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوا ہوں, وہی کالج, وہی یونیورسٹی, سب وہی ہے. لیکن وہاں پر کیا مائنڈ سیٹ ملتا ہے؟ ایسے کوئی ڈائریکٹلی آپ کو کوئی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں؟ نہیں. وہ ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں جیسے ذیشان صاحب نے بتایا کہ وہ سوالات ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے اپنی آئیڈینٹی سے شرمندہ ہوتے ہیں, اپنی مسلم آئیڈینٹی سے خود شرمندہ ہوتے ہیں, اور انہیں اپنا اٹائر اس طرح کا بنانے میں شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے ڈیزاسٹر نہیں ہے کہ ہمارا پورا ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ مسلمان بنانے کے بجائے بندے کو کچھ اور بنا دیتا ہے اور مسلمان ہونے پر شرمندہ کر دیتا ہے. تو یہ جو لہر چل پڑی ہے, اگر ہمیں اسے روکنا ہے تو ہمیں کھل کر اس کی مخالفت کرنی ہوگی نظریاتی بنیادوں پہ. وہ بندر والی مثال یہاں پہ نہیں چلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندر تو روز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے, ایک ڈیوائس, وہ ڈال رہی ہے, وہ ڈالے جا رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں نا فریلی, بالکل, جب بندہ کوئی چیز سمجھتا ہے نا, اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ ہمارے آئیڈیاز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اور ہمارا عمل کیسے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نظریات جو ہے نا پہلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لیکن جب آپ کوئی چیز, کوئی عقیدہ, کوئی ورلڈ ویو رکھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, آپ کے عمل سے ظاہر ابھی نہیں ہوتا. اس کا پہلا سٹیپ ہے. پھر آپ اس عقیدے کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں, اسے آپ ویلیوز کہتے ہیں, اسے آپ اردو میں قدر کہتے ہیں کہ ہماری اقدار ہے. وہ عقیدہ, وہ ورلڈ ویو ذہن میں تھا, اور یہ جو قدر ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی. پھر اگلا سٹیپ آتا ہے, اگر آپ مسلمان ہیں, آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ایٹ لارج اس کی میننگز یہی ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا, اور محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور رسول اللہ کے سوا کسی کا طریقہ اختیار نہیں کروں گا. جب آپ یہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہے, تو آپ نے اسے ویلیو ڈرائیو کی کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنی نظر کو جھکاؤ, تو یہ آپ کے یہاں پہ ویلیو آ گئی کہ مجھے اپنی نظر کو جھکانا ہے. اگلا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی غیر محرم سامنے آیا تو آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے, یہ آپ کا بیہیویئر ہے. اور جب یہ بیہیویئر بہت سارے لوگوں میں ظاہر ہوا تو یہ آپ کا کلچر ہے, یہ آپ کی تہذیب بن گئی. اور اب یہ جو کام ہو رہا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹلی آپ کے بیہیویئر کو چینج کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ چینج نہیں ہو رہا,
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ کیا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی اپنا بیہیویئر اپنی ویلیو کے خلاف شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ویلیو کو ترک کر دیتے ہیں، آپ اپنے عقیدے اور بلیف کو اس وقت چھوڑ دیتے ہیں اور آپ وہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ وہ عمل کرتے ہیں آپ نے اپنے عقیدے کو چھوڑا ہے، آپ نے اپنی ویلیو کو چھوڑا ہے اور آپ نے یہ گناہ کا عمل کیا ہے۔ تو اب یہ ڈیوائس ہاتھ میں ہے اور یہ کرتے رہیں تو کتنے گھنٹے ہم جو ہے اور کتنی بار دن میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کو اور اپنی ویلیوز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مجموعی طور پہ اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے اس سیلاب کا، تو ہمیں ایک بڑی اوپن لیگ موومنٹ چلانی ہوگی اور پہلے تو خود سمجھنا ہوگا ان چیزوں کو کہ یہ کام کیسے کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہے سول سوسائٹی، یہ سول سوسائٹی کیا چیز ہے، کیا ہوتی ہے؟ آپ سول سوسائٹی ہیں، اگر آپ گوگل کریں گے تو ڈیفینیشن تو یہی آئے گی کہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو افراد ہوتے ہیں جو حقوق کے لیے، لوگوں کے لیے، جو لوگوں کی مدد کے لیے، لوگ سماجی مسائل کے لیے بات کرتے ہیں، وہ سول سوسائٹی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا عملاً پاکستان میں یہ سول سوسائٹی ہے؟ سول سوسائٹی آپ کو موم بتیاں جلاتے ہوئے نظر آتی ہے، یہ تو ایسے نظر آتی ہے، لیکن سول سوسائٹی ایک اور کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اقوام متحدہ نے یہ لکھا ہوا ہے، ان کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ وہ سول سوسائٹی کے ذریعے ہیومن رائٹس کو دنیا میں نافذ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے میجر کر رہے ہیں۔ تو وہ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ سول سوسائٹی بالکل صاف اور واضح بات یہ ہے کہ وہ مغربی نظریات، کیپٹلسٹ لبرل آئیڈیالوجیز کے یہاں پر کارندے ہوتے ہیں، جو ان کی فنڈنگ کے ساتھ یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی سول سوسائٹی ہے اس وقت جو ٹی وی پہ بیٹھ کر ٹرانسجینڈر کے حق میں بات کر رہے ہیں، سارے UNDP کے ملازم ہیں، ساری فورن NGOs کے ملازم ہیں۔ یہاں کراچی میں جیا کے نام سے ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، ٹرانسجینڈر پہ کام کرتی ہے، اور وہ اصل کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ سیف سیکس سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ کس کی فنڈڈ ہے؟ UNDP کے فنڈڈ ہے۔ تو یہ سول سوسائٹی۔ اب سول سوسائٹی ہے کیا اصل چیز؟ سول سوسائٹی اس کے اپوزٹ ہے ریلیجیس سوسائٹی۔ کیا ہے؟ ہم اسے نہیں سمجھتے، ہم بڑا نیوٹرل سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چیزیں جو ہے بڑی نیوٹرل سی ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی، اپنے ساتھ ویلیوز رکھتی ہے۔ آپ ایک کوئی ورڈ دیکھیں، اس کو سمجھیں پہلے کیا ہے۔ سول سوسائٹی جو ہے وہ مادی، مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ، ان ویلیوز کے ساتھ جب ہم کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں، کوئی تعلق قائم کرتے ہیں، تو اسے سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ اور جب للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت سے کسی سے رشتہ قائم کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اسے ریلیجیس سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو جو سول سوسائٹی اس وقت کام کر رہی ہے، بڑا کھل کے کام کر رہی ہے، بڑی ایڈوکیسی کر رہی ہے اپنی چیزوں کی، وہ میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، باقاعدہ ہمارے یہاں جینڈر اسٹڈیز پڑھائے جا رہے ہیں اور LGBT ہمارے کورس میں شامل ہے، اس پہ BS ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے خلاف آپ کو اوپنلی اب بات کرنی پڑے گی۔ جب یہ پہلے بات ہوئی تو میں اس پہ تقریباً 2016 سے میری نظر تھی اور ہم نے اس پہ اس وقت بھی ویڈیوز بنائی، لیکن پبلش نہیں کیا تھا، اسے پبلک بھی نہیں کیا۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ چیزیں نہ پھیل جائیں، یہ بندر جو ہے نا وہ دماغ میں نہ چلے جائے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اب اسے روکا نہیں جا سکتا، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، آپ کے وومن اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس جینڈر اسٹڈیز کے BS ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ 5-10 سال کے بعد اور تیار ہو جائیں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو کہاں پھینکیں گے لے جا کے؟ جو یہ ڈیفینیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، کیا آپ ان کو مار دیں گے؟ تو ابھی اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ آپ اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دفاع کی بات نہیں کرنی ہے، اب اسلام کے غلبے کی بات کرنی ہوگی۔ اور اسلام کی غلبے کی بات یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی ریجیکٹ کریں کہ ہمیں یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے شعور بیدار کرنا ہوگا۔ میں نے وہ باتیں بہت ساری نہیں کی یہاں پر، جو کہ میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر جو آپ شعور کی اگر ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں گے
اب دیکھیں نا وہی فریڈم والی بات ہوئی نا کہ ہم جب فیس بک پہ یہ بات کر رہے ہیں ساری تو ہمیں فریڈم نہیں ہے, ہمارا پیج انہوں نے ڈاؤن کر دیا ہے, اس کی ریچ پہلے جو ملینز میں تھی اب وہ ہنڈریڈز میں آ گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے جو آپ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم ہیومن نہیں ہیں, تو اس لیے انہوں نے ہمیں نکال دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں پر ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں, تو یہاں پر ہیومن بینگ کی بات ہو رہی ہے, تو ہیومن بینگ یہاں پہ رہیں گے, ہیومن رائٹس کی بات ہوگی, آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو وہ پیج پر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اس سے متعلق ہیں, ٹیکنیکلی جو چیزیں ہیں, جیسے جو پوری کی پوری جینڈر آئیڈیالوجی نہیں جو آ گئی ہے وہ ساری ہم نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ وہیں سے آپ کو مل جائیں گی ساری. ٹرانسجینڈر اصل کیا ہوتا ہے, ٹرانسجینڈر کے ساتھ کیا کمپلیکیشنز ہیں, کیوں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ٹرانسجینڈر ورڈ کو, تو وہ آ جائے گا. اور الحمدللہ یہ کام یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے سینیٹر صاحب ہیں, جو سینیٹر مشتاق صاحب جنہوں نے اس مسئلے کو کھڑا کیا اور امینڈمنٹ بل وہاں پہ لے کے آئے تھے, تو وہ اب اس بات پر راضی ہو گئے اور الحمدللہ انہوں نے اپنی اس ترمیم کو, امینڈمنٹ کو تو چلا ہی رہے ہیں, ساتھ چھوڑ دیا ایک طرح سے. اب انہوں نے ایک نیا بل لے کے آ گئے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ خواجہ سراؤں کے ساتھ نہیں, اصل میں خواجہ سرا کی بھی ڈیفینیشن کچھ الگ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے خنثی. خنثی وہ ہے جو برتھ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, ان کا اب جو ہے نا پراپر ایک الگ سے بل بنا لیا ہے اور وہ بل ہم لے کے گئے. تو اب وہ بل جو ہے وہ سینیٹ میں آ چکا ہے, اب اس پہ بحث ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں. تو ہم نے فورس کرنا ہے کہ ہمیں یہ خنثی بل چاہیے, ہمیں ٹرانسجینڈر بل بالکل بھی ایکسیپٹیبل کسی بھی طرح نہیں ہے. تو اب اس طرح کی اگر عاصم بھائی اس طرح کی اور بھی نشستیں رکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نظریاتی بنیادوں پہ لوگوں کو پہلے تیار کرنا ہوگا, بہت سارے ووکل پرسن تیار کرنے ہوں گے, بہت سارے لوگ جب تیار ہوں گے تو پھر ہماری بات آگے پہنچے گی. اور ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. اگر وہ اس کو سمجھائے بغیر ہم کنفیوژن میں لے کے چلتے رہے تو نیریٹو بلڈنگ نہیں ہوگی, پھر ہم کچھ اور ہی کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. کام بہت مشکل ہے لیکن آپ لوگوں نے حوصلے اور ہمت کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہو سکتی ہے. اور بس اس میں ایک مقصد اور بھی ہے, ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو درمیان میں یہ مسلکی جو معاملات ہیں اس سے ہم اللہ کرے باہر نکل جائیں, کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پاور ہے وہ پوری کی پوری ڈسٹرب ہے, وہ پوری کی پوری بٹی ہوئی ہے. اگر یہ بٹی رہے گی تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین نہیں لے کے آ سکتے, اسلامی معاشرہ قائم نہیں کر سکتے.